جو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ جو ابرام یعنی ابراہیم اپنے بھتیجے لوط کو آزاد کرانے کے بعد اپنے علاقے کو لوٹا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جب وہ لوٹ رہا ہے تو اس سے کون ملنے آ رہا ہے۔ وہ راستہ ہی میں تھا کہ ملک صدق کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن نے اس سے ملاقات کی اور وہ اس کے لیے روٹی اور میں لے کے آیا۔ اور جب اس نے روٹی اور میں ابرام یعنی ابراہیم کو دی تو اسے برکت دی۔ اور جب ابرام نے خدا تعالیٰ کے کاہن سے ملک صدق کے بادشاہ سے برکت حاصل کی تو ابراہیم نے اپنے مال میں سے اسے دیا کی تھی۔ جو ابراہیم نہیں جانتا تھا کہ کون اسے برکت دینے آیا ہے اور کون اس کے لیے روٹی اور میں لے کے آ رہا ہے۔ لیکن جو آ رہا تھا وہ ابراہیم کو جانتا تھا، کیونکہ اسی نے ابراہیم کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ تو اپنے ناطہ داروں اور رشتہ داروں سے نکل اور جو علاقہ میں تجھے دکھاؤں گا وہاں چل، میں تجھے وہاں بڑی قوم بناؤں گا اور تجھے برکت دوں گا۔ بلانے والا ابراہیم کی راہ میں آ گیا اور روٹی اور میں لے کر آ گیا اور اسے برکت دی۔ ابراہیم تو نہیں جانتا تھا، لیکن ملک صدق یعنی سلامتی کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن جانتا تھا کہ ابراہیم ہے۔ اس جو خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے، ہمارا خدا یسوع مسیح ملک صدق ہے۔ وہ صداقت کا بادشاہ ہے، وہ سلامتی کا بادشاہ ہے۔ عیسائی نے کہا کہ دیکھو ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور سلطنت اس کے کندھے پر تھی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے یہ توفیق لے کے آیا تھا کہ وہ اس کا کاہن ٹھہرے اور اپنا ہی خون، اپنا ہی بدن اس کے حضور پیش کرے کہ ہمارا خدا یسوع مسیح تھا۔ اس نے خدا یسوع سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ ابراہیم تھا، میں ہوں، میں اسے جانتا ہوں، اور اس نے میرا یہ دن دیکھا اور خوش ہوا کیونکہ میں نے اسے برکت دی تھی۔ ہمارا خدا یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے، بادشاہ ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن بھی ہے کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا بھی ہے، جس نے اپنا خون اور اپنا بدن میری اور آپ کی نجات کے لیے صلیب پر دے دیا۔ اس آج بھی جب ہم خداوند کے گھر میں جاتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن یسوع مسیح ہمیں جانتا ہے۔ وہ اپنی محبت بھری اس میز پر ہمیں بلاتا ہے، اپنے رحم کی میز پر بلاتا ہے، جہاں ایک بار پھر وہ روٹی اور میں لے کر آتا ہے۔ ابراہیم کو اس نے روٹی اور میں دی، لیکن خداوند کا خادم ہمارا منجی یسوع مسیح نے کہا کہ یہ روٹی اور یہ میں
حقیقت میں کھانے پینے کی چیزیں، لیکن در حقیقت یہ میرا بدن اور میرا خون ہے جو تمہاری نجات کے لیے بہایا جاتا ہے۔ یسوع ابراہیم نہیں جانتا تھا، تو ابھی اس نے ملک صدق اور خدا تعالیٰ کے کاہن کی خدمت کی دائیکی کے ساتھ دیکھے، جبکہ شریعت نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنی دائیکی کے وسیلہ سے خدا کے خادم کی عزت کی، عبادت کی، پرستش کی اور اس کو تسلیم کیا، اور یہ ایکٹ اس کی فرما برداری اور تابع داری اور ایمان کا واضح ثبوت تھا کہ جب خداوند نے اسے برکت دی، اس نے بھی وہ ہدیہ و نذرانے شکر گزاری کے طور پر دیے۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے کیا درس ہے کہ ملک صدق کا بادشاہ، خدا تعالیٰ کا کاہن مجھ سے ملتا ہے، مجھ سے ملاقات کرتا ہے، مجھے بھی روٹی اور میت دیتا ہے جو اس کا بدن اور خون ہے، برکت دے کر رخصت کرتا ہے کہ ہم نے تجھے خدا کے گھر سے تجھے برکت دی ہے۔ خدا کے گھر میں جا کر ہم خدا کی برکت حاصل کرتے ہیں، خدا اپنے گھر سے ہمیں برکت دیتا ہے۔ آج میری اور آپ کی کیا شکر گزاری ہونی چاہیے تھی؟ ابراہیم نے تو شکر گزاری دی جبکہ شریعت نہیں تھی، تو اب اس کے دل سے خداوند کی عزت، خداوند کا احترام، عبادت و پرستش تھی۔ آج میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ بعض اوقات کہتے ہیں جی ہم نے اپنے ہونٹوں کی قربانی ہے، یسوع نے کہا کہ مجھے مت خداوند خداوند کہا کرو، تمہارے ہونٹ جو ہیں، عیسائی نبی نے کیا کہا تھا؟ ہائے میں موا کیونکہ میں ناجس لوگوں میں رہتا ہوں، ناجس ناپاک ہونٹوں میں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو فریب دیتے ہیں، جو ہونٹوں سے کہتے ہیں اے خداوند اے خداوند، لیکن خدا کی تعلیم پر نہیں چلتے۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہی درس ہے کہ ملک صدق کا بادشاہ، خدا تعالیٰ کا کاہن، وہ روٹی میں اور برکت لے کے میرے پاس آیا ہے تاکہ وہ میرے درمیان رہے، مجھ پہ بسے۔ جب میں اس کے گھر میں جاتا ہوں یہی چیزیں حاصل کرتا ہوں، تو کیا میں دائیکی کے حوالے سے، شکر گزاری کے حوالے سے ابراہیم کا عمل دہرا سکتا ہوں؟ یہی ایک سوال ہے۔ آئیے خدا ان سے برکت پائیں اور خدا ان کی شکر گزاری کریں۔